الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نمل کا دوسرا درس ہے۔ آج ہم اس کی آیت نمبر 15 سے 31 تک جائیں گے، لیکن یہ ذرا دیکھ لیں، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ جو ہے، ایک تو بہت قریب کے زمانے، ایک ان کی یہ کہ امت جو تھی بنی اسرائیل وہ وہاں پہ موجود تھی، اور تیسری بات یہ تھی کہ ان کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ فرعون جیسے بادشاہ کو تبلیغ کرنی، اس کی قوم اس کی غلام ہو کے اس کے دربار میں جا کے اس کو دعوت اسلام دینا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ پھر جب تک بنی اسرائیل کو اس نے چھوڑا نہیں، اس وقت تک اس کے دربار میں جا کے آئے دن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ مکہ کے لوگ کیا تھے؟ چند سو اونٹوں کے مالک، 200 اونٹوں کے مالک، یہ تو قبائلی نظام تھا۔ یہاں پہ سارے ان کے رشتہ دار تھے مکہ میں، یہاں تو کام اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کا کام بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو بتایا کہ قریش مکہ کو یہی سمجھانا مقصود تھا کہ دیکھو تم تو کچھ بھی نہیں، فرعون جیسا بندہ جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ذلیل و رسوا کر دیا جب اس نے پیغمبر کی دعوت نہیں مانی۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تم بیچتے ہی کیا ہو؟ تم کس کھیت کی مولی؟ اور پھر آگے جو ہے جناب سلیمان علیہ السلام، فرعون کا تو یہ کہ نافرمانی میں دیکھیں کہ اتنی بڑی طاقت، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ فرعون جیسی طاقت کو تباہ و برباد کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم اللہ کے عذاب کو روک لو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهَدُوا بِهَا، نبی کی دعوت کی خاصیت بتائی ہے، وَجَاهَدُوا بِهَا، انہوں نے اس کا انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا، اس نشانی کا انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کے نفس جو ہے، ان کے دل جو ہے وہ اس کا یقین کر چکے تھے۔ یہی نبی کا کام ہوتا ہے، جہالت کے پردے وہ چاک کر دیتا ہے، دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ ظلمًا وعلواً، یعنی بے انصافی سے اور تکبر سے۔ اسی لیے فرعون کو عالم بھی کہا گیا اور عالین بھی کہا گیا، اس کو کہ وہ تکبر کرتا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اے پیغمبر دیکھ مفسدین کا انجام کیا ہوا۔ یہ تو چیز ہی کوئی نہیں، بس دنوں کا کچھ پردہ ہے، وہ گزر جائیں۔ اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی 900 سال تک، جب تک وہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسا ہے جو نکل آئے گا، تب تک ہی مہلت ہوتی ہے۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہ ہو گیا تو کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب کافروں کا کوئی گھر اور کوئی ٹھکانہ نہیں رہنا چاہیے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ولا یلد الا فاجرا کفارا، صرف فاجر و کافر ہی پیدا ہوں کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میں نے ہر طرح انہیں ڈرا کے دیکھ لیا، اب ان کی نسل سے بھی کوئی ایمان نہیں لائے۔ بھائی اتنی مہلت ہوتی ہے کہ جب تک وہ اس میں سے آخری بندہ جو ہے کفار میں سے نکل نہیں آتا، وہ اتنی تک مہلت ہوتی ہے۔ اور جس کی ہوتی ہے، مطلب جس کو نکلنا ہوتا ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھی وہاں سے احمد دیتا ہے۔
کہ برداشت کرے. سورہ یاسین میں یا سورہ بقرہ میں آیا نا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم. اب کافروں کو ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ان پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی. وہاں کو رہ ہی نہیں گیا کوئی ایسا جس کے دل میں اثر ہو سکتا ہو. انما تنذر من اتبع الذکر، آپ صرف اس کو ڈرائیں گے کہ جو ذکر کی پیروی کرتا ہے، جو اس نصیحت کی پیروی کرتا ہے، اس کو صرف آپ ڈرائیں گے. اب جو ایمان لانے والے ہیں، لا چکے ہیں، ان کے اوپر کام کیجیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو علم. کوئی سائنس ٹیکنالوجی، کوئی علم جفر، کوئی علم رمل، کوئی علم یہ نہیں نا. علم صرف یہی دیا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا، بادشاہت ہے، لشکر ہے، جتنے بھی ہمارے پاس وسائل ہیں، جو دولت ہے، جو طاقت ہے، وہ ہماری نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے. کسی بندے کو یہ علم ہو جائے نا، یقین آ جائے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا نہیں، بس وہی علم جو ہے اصل علم ہے. اور پھر یہ بھی بات اس کے ذہن میں آ جائے، اس کے دل میں بیٹھ جائے کہ جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو تصرف کے اختیار مجھے دیے ہیں نا، وہ اسی لیے دیے ہیں کہ میں اس کو اس کی مرضی کے مطابق چلاؤں. اور مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ میرے پاس امانت ہے، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. کہیں امانت کے اندر غلط تصرف تو نہیں کیا. اتنی بات کسی کی سمجھ میں آ جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور مطلب یہ کہ چاہے وہ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھ گیا جائے، برکلے میں پڑھ گیا، جس میں مرضی پڑھ گیا جائے، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر وہ چلتا پھرتا آپ کا انگارہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا ہے. وَقَالَا، اور دونوں نے کہا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور شکر ہے اس ذات کا، سب تعریف ہے اس ذات کے لیے کہ اس نے ہمیں برتری عطا کی، فضیلت عطا کی بہت سے مومن بندوں پر. یعنی اللہ کے اور بھی مومن بندے تھے جن کو یہ سب کچھ دیا جا سکتا تھا، جن کی امانت، جن کو بادشاہ بنایا جا سکتا تھا، جن کو نبی بنایا جا سکتا تھا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں منتخب کیا. یہ نہیں کبھی کہا کہ ہم تو ہیں ہی اس قابل، اس سے نیچے کی تو کوئی جواب ہم کر ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں جو بھی آتے تو جی وزیر اعظم کے علاوہ تو میں یہاں پہ کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا. یہاں سے نکلے تو وہی چلے گا، انگلینڈ چلے گا. اگر مطلب یہ کہ ہمیں یہاں رول نہیں کرنے دیا جائے گا تو ہم یہاں نہیں رہیں گے.